تو یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی شرح، جو کہ شرح تو ہم نہیں کہہ سکتے، شرح کا ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر 7 سال بعد جب دوبارہ قلب میں آیا کہ جس کو مکمل کریں، تو مکمل تو نہ کیا، بس یہ کیا کہ فصوص پہ جو اعتراضات آتے تھے وہ اعتراضات جنہیں آپ نے عبدالوہاب شارانی کی کتب سے وہ نکال کر ان کے جوابات اور ان کی تفصیل جو ہے وہ لکھ دی ہے اردو میں، تاکہ جو لوگ بھی شیخ پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اعتراضات دم توڑ جائیں، اور جو لوگ شیخ کو خاص طور پر وحدت الوجود کے والے سے غلط سمجھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ان کے مقابل ایک چیز آ جائے اور ان کی جو دلیل ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی کل کی ویڈیو ہم نے ارمغان ابن العربی کتاب پر بنائی تھی، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو گئی، تو اب ہم اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ فرسٹ پارٹ آپ نے کل دیکھا تھا، آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل اس کا اختتام ہوا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، سب سے پہلے ایسے مضامین کے مختصر مگر متصل اور مسلسل مطالعے کا اتفاق سن 1338 ہجری میں ہوا۔ تو یہ تقریباً آج سے 105-7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ سن 1338 ہجری میں کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا، مطلب شیخ کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کیا جی، اس موقع پر ہوا جب فصوص الحکم کی شرح خصوص الکلم لکھنا شروع کی، جس کی وجہ اس کے خطبے میں مذکور ہے۔ تو جب اس شخص نے ان کو مولانا جامی کی شرح، بالی فندی کی شرح اور ان سے جو وعدہ تھا وہ کیا اور چیزیں پہنچائی، تو اس کے بعد انہوں نے حسب وعدہ فصوص کی کتابوں سے شرح کرنے کی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے شیخ کو جو ہے وہ مستقل یا تفصیل سے پڑھنا شروع کیا۔ آگے فرماتے ہیں، جس کو الحل الاقوم کی صورت میں صرف بعض مقامات کی شرح پر اکتفا کر کے درمیان میں چھوڑ دیا۔ جب شروع میں کیا تو بالکل چند مقامات، مطلب وہ اتنا مشکل ہے کہ ظاہری بات ہے پہلی دفعہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، سمجھ آ جائے تو دل قبول نہیں کرتا، اور اتنی شدید وحشت ہوتی ہے جس کا وہ آگے ذکر بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس وقت تو میں نے بالکل چند مقامات کی شرح کی اور بس جان چھڑائی کہ کہیں سے میں نکلوں ادھر سے۔ اس زمانہ میں مجھ کو جو توحش اور انقباض ان مضامین میں ہوتا تھا عمر بھر یاد رہے گا۔ اب یہ مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے فصوص پڑھنی شروع کی، سمجھنی شروع کی اور سمجھانی شروع کی، تو ان کی جو کیفیت بنی، جو انقباض کا مطلب ہے دل تنگ ہو جانا، توحش کا مطلب ہے وحشت محسوس کرنا، یعنی کہ چونکہ وہ چیز عادی نہیں ہے نفس ان چیزوں کا، اس کلام کا، ان علوم کا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو جب آپ ایک ایسی چیز اس کے سامنے آئے گی کہ جو بالکل اس کی عادت سے ہٹ کر ہے، تو وحشت ہی ہوگی، انقباض ہی ہوگا، تنگی ہوگی۔ اور لکھا کہ عمر بھر یاد رہے گا۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو عمر بھر عقلی کلام میں اتنا انقباض نہیں محسوس ہوا جتنا ان کو شیخ کی فصوص سمجھنے میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست انہوں نے نقطہ لکھ دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، پہلی دفعہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی جب شروع میں پڑھنی شروع کی تھی تو ہمیں بھی یاد ہے کہ صرف ایک صفحہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ 3 گھنٹے آپ کا سر کا درد نہیں جاتا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ لیا، اس کو ہضم نہیں ہوتا وہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے تو انسان کو وہ چیزیں پھر کھلتی ہیں۔ آگے بعض مقامات پر قلب کو بے حد تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ اس جز میں کہیں کہیں میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا، اور یہ بھی وجہ تھی اس شرح کے چھوڑ دینے کی۔ تو جب شروع کی اور پھر ابتدا میں تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، تو پھر کہتے ہیں پھر میں نے چھوڑ دی کہ بھئی میرے بس کا کام نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اس واقعے کو قریب 7 سال کے ہو گئے کہ اپنے مسلک قدیم کی موافق پھر اس طرف توجہ کی کہ کہتے ہیں اب 7 سال بعد دوبارہ سے میرے مطلب دل میں وہ آئی کہ یار اس کو میں پورا کروں، ایک کام جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو میں دوبارہ سے کروں۔ تو پھر کہتے ہیں، مگر ایام حاضرہ میں کل پر دفتن وارد ہوا کہ شیخ ممدوح الصدر کے کلام کی شرح جس غرض سے کی جاتی تھی، لوگ نہ خود ضلالت میں واقع ہوں نہ شیخ کی تذلیل کریں۔ غرض گو تفصیلاً اس شرح ہی سے حاصل ہوتی ہے جو کہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب پھر دوبارہ سے میرے دل میں آیا کہ جی میں وہ کروں، وہ کام میں نے ادھورا چھوڑ دیا ہے، لوگ گمراہ نہ ہوں، گمراہ نہ کریں، اور اگر میں وہ کام کروں گا، وہ چیزیں واضح کروں گا تو لوگوں کے سامنے ایک چیز ہوگی، وہ اس کو دیکھ لیں گے، اور شیخ پر جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ میرا بھی جو کام ایک ادھورا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کی
غرض تو یہی تھی، اسی سے پوری ہوتی تھی کہ میں فصوص کی شرح کر دوں، لیکن اب وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے طریقے سے بھی میں وہی کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ خود شیخ کے کلام سے وہ حقائق جمع کر دیے جائیں جو ان اقوال موہومہ کے متضاد اور معارض ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ کیا کہ وہ شرح تو میں نے نہیں کی، کہ میں نے اب شیخ کے کلام سے وہ حقائق جمع کر دیے۔ مطلب دیکھیں ایک جگہ پہ شیخ فصوص میں ایک عبارت کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں وجود کے والے سے، خلق کے والے سے، مخلوقات کے والے، فتوحات میں دوسری جگہ پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تفصیل ہے، زیادہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر بندہ فصوص کی اس عبارت کو اٹھا لے اور شیخ پر اعتراض کرے تو فتوحات کی وہ عبارت جو ہے وہ اس اعتراض کو دفع کرے گی، اس کو زائل کر دے گی، اور شیخ سے وہ اعتراض اٹھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اب یہ کیا ہے کہ شیخ کے جو اعتراضات بن رہے ہیں یا جو لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کو رفع کرنے کے لیے شیخ کے کلام میں سے، مطلب فتوحات یا دیگر کتب میں سے وہ تمام شواہد اس جگہ پہ اس کے جواب کے طور پر لے آیا ہوں، تاکہ وہ اعتراض پڑھیں اور نیچے جواب پڑھیں تو وہ اعتراض جو نہیں ہے وہ رفع ہو جائے گا، وہ زائل ہو جائے گا، اور شیخ کے اوپر سے جو ایک ضلالت کا، گمراہی کا ایک لیبل جو لوگ لگاتے ہیں وہ لیبل بھی ہٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں طریق، بلکہ یہ طریق کہ شیخ ہی کے کلام سے شیخ کا تبریہ اعتراضات سے کیا جائے، یعنی کہ شیخ کا کلام ہی شیخ کے اعتراض کو رفع کر سکتا ہے، کسی اور شارح میں یہ جرت نہیں ہے، نہ اس کے کلام کی وہ اہمیت ہے۔ تو یہی ہمارا بھی منہج ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیخ کے کلام کی شرح صرف شیخ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہ اس لیول پر ہے، نہ اس کی شرح قابل قبول ہے۔ اگر قابل قبول ہے تو وہ بھی شیخ کے کلام کی اتباع میں یا شیخ کے کلام کی موافقت میں، اگر وہ ایک جگہ پر فصوص کے کسی کلام کی کوئی شرح میں لکھ رہا ہے چیز، کسی اصطلاح کی شرح کر رہا ہے، تو اس شرح کی سند، اس شرح کا شاہد، شواہد، حوالہ فصوص، فتوحات میں، شیخ کی دیگر کتب میں سے اس پر لانا لازم ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم اس کو اس شارح کی شرح سمجھیں گے، شیخ کی شرح نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھا منہج اپنایا کہ شیخ کی کلام کی شرح شیخ کے کلام سے کی جائے۔ اچھا، پھر انہوں نے آگے عقلی طور پہ بتایا کہ جی دیکھیں جب میں ایسا کروں گا تو اس کے دو تین طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میں شیخ کا ایک کلام جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اور دوسرا کلام جو اعتراض کو رفع کر رہا ہے، جب وہ میں لاؤں گا تو یا تو یہ ہوگا کہ عقلی طور پر ہم یہ کہہ لیں گے کہ جی یہ والا کلام جو ہے یہ آخری کلام ہے، اس کو ماننا چاہیے، اور وہ جو پہلا کلام تھا، وہ پہلا کلام ہے، وہ نسخ ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر چلو مان لیا کہ نسخ نہیں کرے گا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ اس کلام کی شرح ہے، کہ پہلا کلام جو ایک مبہم ہے، مختصر ہے، یہ دوسرا کلام جو ہے یہ اس کی تفصیل ہے، یہ شرح ہے۔ پھر تیسرا ان میں یہ کہا کہ اگر ہم اس کو شرح بھی نہ مانیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ایک شخص کے ایک سے زیادہ اقوال ہوتے ہیں، تو ہمیشہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس شخص کا وہ قول مانا جاتا ہے کہ جو ادلہ الظاہرہ، یعنی کہ ظاہری دلائل کے موافق ہو۔ تو اس صورت میں بھی ہم جب یہ قول مان لیں گے تو وہ اعتراض رفع ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو تب بھی اعتراض جو ہے، اعتراض کرنے والے کی دلیل کمزور پڑ جائے گی، اب وہ اس بات پر قطعی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے مخالف جو ہے شیخ کے کلام میں سے ایک اور دلیل ہم نے اس کے سامنے کھڑی کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تین چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اس سے شیخ پر اعتراض کم ہو جائے، شیخ کو جو لوگ طعن کرتے ہیں، جو شیخ کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کی بیخ کنی ہو جائے۔ تو اپنی اس کتاب التنبیہ التربی میں انہوں نے کو 5 فصول بنائی ہیں، مطلب چیپٹرز بنائے ہیں، جس میں سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ تنبیہات ضروریہ ہے، دوسرا چیپٹر ہے صوفیاء محققین کا مسلک۔ اچھا، یہ پہلا چیپٹر ہے، مقدمہ جو ہے تنبیہات ضروریہ ہے، پہلا چیپٹر ہے صوفیاء محققین کا مسلک اتباع علوم شریعہ میں، یعنی کہ علوم شریعہ میں محقق صوفیاء کا کیا مسلک ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے شیخ کے کمال پر اساطین امت کی شہادت۔ تیسرا چیپٹر ہے جماعت صوفیہ اور علوم تصوف کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے، اور چوتھا چیپٹر ہے شیخ کے کلام سے وہ حقائق جو ان کے اقوال موہمہ موحشہ سے معارض ہیں، یعنی کہ جو اصل کام ہے وہ اس کتاب کا چوتھا چیپٹر ہے، جس میں انہوں نے پہلے اعتراض، اس کو انہوں نے اغتراب کا نام دیا ہے، یعنی کہ ایک اعتراض، کسی کہنے والے کا اعتراض کہتے ہیں شیخ کا، یہ کہتے ہیں، اس کے رد میں پھر جو نہیں ہے اس کا جواب۔ تو ہر اعتراض کا ایک جواب ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن زیادہ تر کام جو ہے یہ عبد الوہاب شعرانی سے لیا گیا، مطلب ان کی کتابوں کو بائیں ہی نقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اعتراضات اور ان کے جواب کے والے سے اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر اعتراض کو عربی میں لکھا۔ عربی میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وہ اصل
ٹیکسٹ آ جائے. اگر اردو میں لکھتے تو ظاہر بات ہے 100 سال پرانی اردو آج مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اب آگے اس کو کون پڑھے گا. چونکہ عربی میں اعتراضات موجود ہیں تو عربی میں، اور پھر جواب بھی عربی میں ہی لکھا. اب جو عربی میں جواب لکھا وہ زیادہ تر تو عبدالوہاب شعرانی کی کتب سے منقول ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کا اپنا بھی ہے. اور پھر جب اپنی شرح مزید اس جواب پہ کرتے ہیں تو پھر نیچے اس کو اردو میں لکھ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے لکھ دیا ہے اور اس کا ترجمہ جو عربی سے کیا ہے وہ ایسا کیا ہے کہ لوگ سمجھ لیں. اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتا یا کوئی تفصیل میں دیکھنا چاہتا ہے تو کسی عربی دان کو پڑھا لے اور اس سے پھر جو ہے وہ مدعا حاصل کر لے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی کتنے اعتراضات اس میں آئے ہیں، وہ کون سے کس سے متعلق، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی عجیب اتفاق ہے کہ اس رسالے میں 4 چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر میں 25 مضامین ہیں اور گویا 3-4 مضمون 2 فصل میں مقرر رہے ہیں. فصل چہارم یعنی کہ جو اعتراض اور اس کے جوابات میں، اس میں 15 مباحث ذات و صفات سے متعلق ہیں، 7 نبوت سے متعلق ہیں اور 3 متفرق مسائل سے متعلق ہیں. تو یہ ان کے ٹوٹل یہ کتاب ہے تنبیہ التربی، اور پھر اس کا نام ایک لکھا کہ یہ ٹوٹل ملا کے 100 اس میں مباحث آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام صد غربی مطلب جو بھی ہے وہ لکھ دیا. تو یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی شرح، جو کہ شرح تو ہم نہیں کہہ سکتے، شرح کا ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر 7 سال بعد جب دوبارہ کل میں آیا کہ جس کو مکمل کریں تو مکمل تو نہ کیا، بس یہ کیا کہ فصوص پہ جو اعتراضات آتے تھے وہ اعتراضات جنہیں آپ نے عبدالوہاب شعرانی کی کتب سے وہ نکال کر ان کے جوابات اور ان کی تفصیل جو ہے وہ لکھ دی ہے اردو میں، تاکہ جو لوگ بھی شیخ پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اعتراضات دم توڑ جائیں، اور جو لوگ شیخ کو خاص طور پر وحدت الوجود کے والے سے غلط سمجھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ان کے مقابل ایک چیز آ جائے اور ان کی جو دلیل ہے وہ کمزور پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اردو میں ابھی تک شیخ کے ان اعتراضات کے جواب میں کوئی کتاب اس طرح سے نہیں ہے. یہ کتاب چونکہ اردو میں ہے لیکن اردو 100 سال پرانی ہے، تو اب یہ اردو قابل قبول نہیں رہی. تو اگر کوئی ہمت کرے بندہ، ادارہ، پبلشر جو بھی، چھاپی تو ہے پبلشرز نے بھی پاکستان میں، لیکن اگر چھاپے اس طرح کہ ایک طرف اس کا یہ اصل ٹیکسٹ بھی دے دے یا عکس بھی دے دے اور دوسری طرف اس کا جو ہے آسان زبان میں آج کی اردو میں ترجمہ کروا کے وہ چھاپ دے، تو کم سے کم مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے اور شیخ اکبر پر اعتراضات کے حوالے سے اس کتاب کا دوبارہ احیاء کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ دیوبندی مکتبہ فکر والے جو لوگ ہیں وہ عمومی طور پر تو تصوف سے دور ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے ایک مولانا نے بڑی اچھی کاوش کی ہے، تو وہ اس کو اپنے جو ہے اس مکتبہ فکر میں بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی شیخ کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں تو یہ کتاب ان کے رفع کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو اپنی نئی کسی ویڈیو میں کسی نئے اشارے کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.